اور آج تک جتنے بھی فرقے بنے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ دلائل کی روشنی میں عرض کرتا چلوں کہ ایک بھی فرقہ آپ ایسا نہیں دکھا سکتے جس فرقوں کو کسی جاہل نے بنایا ہو۔ ہر فرقے کا بانی کوئی نہ کوئی عالم رہا۔ کسی بھی فرقے کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لے، اس کا فاؤنڈر، اس کا بنانے والا، اس کی بنیاد رکھنے والا، اس فرقے کو وجود دینے والا علم والا رہا۔ اس کا دعویٰ رہا کہ میں اہل علم سے ہوں، مگر علم عاجزی نہیں تھی، نقصان دہ علم ہو گیا، علم مضر ہو گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس علم میں ایسے عقائد اور ایسی باتیں پھر داخل ہو گئی کہ جس نے اس شخص کو اسلام سے ہٹایا، کفر کے دلدل میں لے گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی زوج مطہرہ ہے، ہماری ہم مومنوں کی ماں ہے۔ ان سے ایک حدیث آتی ہے کتب احادیث میں، جس کے الفاظ یہ ہے کہ ان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ کا یہ ہمیشہ کا عمل تھا کہ اذا صلی الصبح حین یسلم، کہ آپ اس وقت یہ جملے کہتے کہ جب آپ صبح کی نماز پڑھ چکے ہوتے اور صبح کی نماز کا آپ سلام پھیرتے تو اس کے بعد یہ الفاظ آپ دعا کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے۔ اور یہاں لفظ کانا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ آپ کا ہمیشہ کا معمول تھا، استمراری جملہ ہے کانا، کہ اس پر آپ پابند تھے، اور ہر فجر کی نماز، صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز کے بعد جب آپ سلام پھیرتے اور سلام پھیرنے کے بعد جب آپ دعا فرماتے تو یہ دعا آپ بالخصوص طور پر یہ دعا ضرور آپ کرتے تھے، اور ہمیشہ کا یہ آپ کا عمل تھا، اور دعا یہ ہوتی تھی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یہ تین الفاظ ہیں اس دعا میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلتے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں ترجمہ بتاؤں، پہلے حوالے بھی سن لیں، اس کو بہت سارے محدثین نے لکھا ہے۔ اس وقت میرے پاس تقریباً 10 کتابوں کے حوالے ہیں، میں چند کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ابن ماجہ نے اس کو اپنے سنن ابن ماجہ میں نقل کیا، کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 925۔ اس کو امام نسائی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ حدیث نمبر 9850 پر، امام عبدالرزاق نے اپنی المصنف میں حدیث نمبر 3191 پر، امام ابن ابی شیبہ نے جو امام بخاری وغیرہ کے استاد ہے ان کی کتاب المصنف حدیث نمبر 29875، امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 26521، اور بھی بہت سارے محدثین نے، جیسے امام ابی یعلا نے مسند الابی یعلا کے اندر، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں، امام بہقی نے شعب الایمان میں، امام ابن عبد البر نے الجامع جامع بیان العلم و فضلہ، اور بھی بہت سارے محدثین نے تقریباً دعاؤں کے تعلق سے جتنی بھی محدثین نے حدیثوں کو جمع کیا، اس دعا کا، اس حدیث کا ذکر ضرور کیا۔ تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم ہر صبح کی نماز کے بعد اپنی دعا میں 3 جملے عرض کرتے رب کی بارگاہ میں۔ پہلا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے میرے پروردگار میں تجھ سے نفع بخش علم طلب کرتا ہوں۔ کون سا علم مانگتا ہوں؟ نفع بخش، فائدہ پہنچانے والا، نفع دینے والا۔ ورزقا طیبا، اور میں پاکیزہ رزق تجھ سے مانگتا ہوں، رزق حلال۔ اور تیسرا پھر آپ جملہ فرماتے وہ عملا متقبلا، اور اپنے اعمال کی مقبولیت کی میں دعا کرتا ہوں، جو بھی میں عمل کرتا ہوں پروردگار تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ ہم غلاموں کی تعلیم کے لیے، ورنہ ہر نبی کا ہر عمل قابل قبول ہے۔ قابل قبول کیا ہے؟ نبی جو کرے وہی شریعت ہے، وہی عمل جو ہے سنت ہے، اور جو سنت ہے وہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ تو سنت کی ادائیگی پر جب بندوں کو ثواب ملتا ہے تو نبی کی ہر ادا شریعت ہے، نبی کی ہر ادا دین ہے، نبی کی ہر ادا اللہ کی پسندیدہ ہے۔ مگر ہم امتی کی تعلیم کے لیے یہ دعا آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں، جب میں نبی ہو کر یہ دعا کرتا ہوں تو یہ 3 دعائیں تم بھی ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں کرو، یہ کہ علم، لیکن علم کیسا؟ نفع بخش۔
تو پتہ چلا کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے. ایک علم یہ ہوتا ہے کہ جو علم تو ہوتا ہے لیکن نفع بخش نہیں ہوتا، نقصان دہ ہوتا ہے. اور ایک علم وہ ہوتا ہے جو نفع بخش ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے، جس سے اپنی خود کی بھی آخرت سنورتی ہے، اپنے اندر بھی تبدیلی آتی ہے، اور وہی علم جب دوسروں تک پہنچتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی نفع بخش اور فائدہ مند ہو جاتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ علم نقصان دہ ہو تو خود بھی ایسا علم حاصل کرنے والا اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، اور وہ علم جب دوسروں میں منتقل کرتا ہے تو دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. اسی بنیاد پر، اس حدیث کی بنیاد پر علماء اہل سنت نے، ہمارے علماء، ہمارے ائمہ نے علم کو دو کیٹیگریوں میں، دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. کہا گیا کہ ایک علم ہوتا ہے علم نافع اور ایک ہوتا ہے علم مضر. علم نافع نفع دینے والا، فائدہ دینے والا علم. علم مضر نقصان پہنچانے والا علم. اب اگر میں اس کی مثال دوں تو بہت لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے، بلکہ پورا بیان اسی پر ہو سکتا ہے، لیکن موضوع یہ نہیں ہے. لیکن میں نے اپنی موضوع اور اپنی تقریر کا عنوان اس حدیث پاک کو اس لیے بنایا کہ میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں میں جن لوگوں تک علم نافع پہنچا وہ خود بھی ہدایت یافتہ ہوئے اور دوسروں کو ہدایت دینے کا سبب بنے، اور جن تک علم پہنچا لیکن علم نفع بخش نہیں تھا، علم نافع نہیں تھا، علم مضر تھا، نقصان دہ تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ ہم تو علم والے ہیں، عالم فاضل ہے، اور اپنے علم پہ گھمنڈ کیا، مگر اس طرف توجہ نہیں دی کہ یہ جو علم ہے جس کی بنیاد پر وہ گھمنڈ کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، یہ علم فائدہ بخش ہے یا نہیں ہے. در حقیقت وہ علم فائدہ بخش نہیں تھا، نقصان دہ تھا. وہ اپنے آپ کو تو صحیح سمجھتے رہے، ہدایت یافتہ جانتے رہے، اور خود کو ہدایت یافتہ سمجھ کر وہ علم دوسروں کو اس نیت کے ساتھ کہ ہم گویا دوسروں کو ہدایت دے رہے ہیں، دوسروں تک منتقل کرتے رہے، لیکن چونکہ علم نافع نہیں تھا، اللہ کا پسندیدہ علم نہیں تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ خود بھی گمراہ ہوئے اور کروڑوں اور لاکھوں کو گمراہ کر دیا. اور پھر یہ علم جیسے جیسے بڑھتا گیا، علم نافع بڑھتا رہا تو حقانیت بڑھتی رہی، علم نافع بڑھتا رہا تو حق جماعت میں اضافہ ہوتا رہا، اور علم مضر بھی بڑھا ساتھ ساتھ میں. جیسے جیسے علم مضر، نقصان دہ علم بڑھتا رہا تو فرقے پیدا ہوتے رہے، نئے نئے فرقے ہوئے، نئے نئے جماعتیں آئی، نئے نئے افکار اور نئے نئے خیالات پیدا ہوتے رہے. اس کی بنیاد علم نافع اور علم مضر کی اگر دیکھا جائے تو انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی ہوئی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، فرشتوں کو بھی اللہ نے علم دیا تھا، مگر ان کے علم میں خاص بات تھی، ان کا علم نافع علم تھا. اور نافع بخش علم کی ایک پہچان علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جو علم کے ساتھ عاجزی ہوتی ہے وہ نفع بخش علم ہوتا ہے. جیسے علم کے ساتھ غرور اور تکبر ہوتا ہے وہ علم نقصان دہ اور وہ علم مضر ہوتا ہے. فرشتوں کو جو اللہ نے علم دیا اس میں عاجزی بھی تھی، انکساری بھی تھی، لیکن ان سب کو پڑھانے والا ایک تھا جو معلم الملائکہ کہلاتا تھا، فرشتوں کا استاد کہلاتا تھا. علم اس کے پاس بھی تھا مگر اس کا علم مضر تھا. اس کو اتنا گھمنڈ ہوا کہ میں فرشتوں کو پڑھاتا ہوں تو مجھ سے بڑھ کر کوئی جاننے والا نہیں، مجھ سے بڑا کوئی سمجھنے والا نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں. اسی تکبر اور اسی گھمنڈ نے اس کے علم کو اس کے لیے نقصان دہ بنا دیا. اور نتیجہ کیا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کی اور فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اس بارے میں تم اپنی کیا رائے رکھتے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا پروردگار اس کو پیدا کریں گا جو خون ریزیاں کریں گا، تباہی مچائیں گا، کیونکہ جناتوں کا تجربہ ان کے سامنے موجود تھا. انسانوں سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے اور جنات آپس میں لڑتے تھے، خون ریزیاں کرتے تھے. اس تجربے کی بنیاد پہ فرشتوں نے عرض کیا، اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ انسان کو میں اشرف المخلوقات اس لیے بنا رہا ہوں، اس میں بہت ساری خوبیاں ہوں گی. ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان فسادی ہو، ہر انسان خون ریزی کرنے والا ہو. انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، اقطاب بھی ہوں گے، کتب بھی ہوں گے، ائمہ بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے. اور جب آدم کی تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ نے پھر آدم کو بھی علم دیا، نافع، علم نافع دیا آدم علیہ السلام کو، تو اس علم کے ساتھ عاجزی بھی تھی، انکساری بھی تھی، خاکساری بھی تھی. اللہ نے کہا کہ آدم چیزوں کے نام بتاؤ، جو علم دیا اس کا ذرا اظہار تو کرو.
آدم علیہ السلام نے جب اپنے علم کا اظہار کیا تو فرشتوں کو احساس ہوا کہ آدم کے پاس جو علم ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم سے بڑھ کر علم جاننے والے آدم ہیں۔ فرشتوں نے عاجزی کی اور کیا کہا؟ یہ جملے ان کے عاجزی پر مبنی تھے جس کو قرآن نے بیان کیا، پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 32، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انہوں نے کہا، بولے کہ پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر اتنا جتنا تو نے ہمیں عطا کیا۔ ہم زیادہ علم پہ غرور نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے، جو کچھ علم ہے اس کی بھی اضافت، اس کی بھی نسبت ہم تیری طرف کرتے۔ تو نے ہی ہمیں یہ علم عطا کیا، تیرے لیے پاکی ہے کہ ہم جتنا جانتے ہیں، جو تو نے ہمیں سکھایا اتنا ہی جانتے ہیں۔ بے شک تو ہی علم اور حکمت والا ہے، حقیقی علم والا تو ہے، حکمت تیرے پاس ہے۔ یہ عاجزی تھی۔ مگر اس کے برعکس ابلیس کو یہ گھمنڈ تھا کہ یہ خاکی پتلا مجھ سے زیادہ نہ بڑا عالم ہو سکتا ہے، نہ مجھ سے زیادہ افضل ہو سکتا ہے۔ اپنے علم مضر کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر اس نے کیا قیاس آرائیاں کی کہ میں آدم کو سجدہ کیوں کروں، آدم کی تعظیم کیوں کروں، آدم کے سامنے میں جھکوں کیوں، آدم کو اپنے سے بڑا عالم و فاضل، اپنے سے برتر و مرتبہ میں بلند و بالا کیوں مانوں۔ اس کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، اس نے یہ نہ دیکھا ہے کہ تخلیق کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے فضیلت عطا فرماتا ہے۔ وہ مٹیریلوں کے تقابل میں گم ہو گیا۔ آج بھی تو کچھ لوگ ہیں نا کہ یہ نہیں دیکھتے کہ نبی کو اللہ نے بلند و بالا کیا، وہ آج نبی سے کیسے تقابل کرتے۔ محمد بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ محمد کے بھی 2 ہاتھ تھے، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں، محمد کی بھی 2 آنکھیں، ہماری بھی 2 آنکھیں ہیں، محمد کی بھی ایک زبان ہے، ہماری بھی ایک زبان ہے، محمد نے بھی نکاح کیا، ہم نے بھی نکاح کیے، محمد کی بھی اولادیں ہوئی، ہماری بھی اولادیں ہوئی، محمد اور ہم میں کوئی فرق نہیں مگر وہ صرف ہماری طرح ایک انسان۔ اور دلیل میں کیا لایا؟ علم مضر کی بنیاد پر دلیل، اور جو قیاس آرائیہ کی سمجھا یہ کہ ہم ہدایت پر ہیں، ہم تو قرآن سے دلیل دے رہے ہیں، اور قرآن کی دلیل الہی قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تمہاری ہی طرح انسان ہوں۔ کہا قرآن میں ہے تو ہم تو نبی کو اس لیے اپنی ہی طرح مانتے، لیکن علم مضر تھا، اس آیت کو سمجھ ہی نہ سکے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ اس آیت میں ہی بشریت کا انکار ہے، جس کو یہ انسان اپنی طرح انسان کو سمجھنے کی دلیل لے رہے۔ ہم رسول اللہ کو بشر تو مانتے مگر اپنی طرح نہیں مانتے۔ ہم کس طرح مانتے؟ بے مثال بشر مانتے ہیں، سب سے بلند و بالا بشر مانتے ہیں۔ ان کی بشریت کا بھی عالم یہ ہے کہ ان کی بشریت کا یہ عالم ہے کہ آپ اپنا لعاب نکال دیں، یعنی اپنا تھوکے مبارک دے دیں تو اندھوں کی آنکھیں بھی نہ ہو جائے۔ آپ بشر ہیں مگر کیسے بشر ہیں کہ سفر فرمائے تو معراج کا سفر پل بھر میں کر کے آ جائے۔ آپ بشر ہیں مگر کیسے بشر ہیں کہ حضرت قتادہ کی آنکھ جب جنگ میں نکل جائے اپنا لعاب آنکھ میں لگا کر آنکھ میں لگا دے تو گئی بھی آنکھ واپس آ جائے۔ آپ بشر تو ضرور ہیں مگر کیسے بشر ہیں کہ اگر جب کسی صحابی کا ہاتھ تن سے جدا ہو جائے اپنا لعاب لگا کے ہاتھ جوڑ دے تو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط و سالم ہو جائے۔ جب آپ کے تھوک کا ہم برابری نہیں کر سکتا آج کا انسان تو مصطفیٰ کی ذات کا کیسی برابری کر سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے قرآن کی دلیل کو کہا کہ دیکھو قرآن میں تو آیا ہے نا قل انما انا بشر مثلکم، لیکن سمجھے نہیں کہ مثلکم میں ہی تو سارا راز ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا محض کہہ دو میں ایک بشر ہوں، بلکہ کہا مثلکم تمہاری طرح۔ یہ تمہاری طرح میں ہی تو راز چھپا ہوا ہے۔ اس پر اگر غور کر لے تو جانتے کہ مصطفیٰ کی بشریت اور ہے، ہماری بشریت اور ہے۔ اب میں اس کو مثال یہ دوں کہ میں آپ سے کہوں کہ فلاں صاحب کی طرح دکھتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اور وہ دونوں ایک ہے۔ ظاہراً دکھتے ہیں لیکن ان کی حقیقت کچھ اور ہے۔ اگر میں کہوں کہ بھائی فلاں صاحب کی میں نے ملاقات کی، ان کو دیکھا تو فلاں صاحب کا چہرہ حضرت سے ملتا ہے، حضرت کی طرح دکھتے ہیں، حضرت کی طرح ہے، تو حضرت تو نہیں ہے، حضرت کی طرح ہے۔ طرح ہونا اور ہوتا ہے، خود حضرت ہونا اور ہوتا ہے۔ مصطفیٰ انسان کی طرح انسان نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ اللہ کی طرف سے تمہاری طرف ایک نور آیا۔ حقیقت تو نور ہے مصطفیٰ کی، لیکن ابلیس نے یہ بنیاد رکھی کہ نبی کے مٹیریلوں کی تقابل کی بنیاد پر اپنے آپ کو اس نے نبی سے فوقیت دی۔ کہا کہ آدم مٹی سے پیدا ہوئے، مجھ سے کیسے افضل ہو سکتے ہیں؟ نہیں سجدہ کیا تو اس کے علم میں
کیا تھا؟ غرور و تکبر تھا، عاجزی نہیں تھی۔ فرشتوں کے علم میں عاجزی تھی، انکساری تھی، جھک گئے، خاکساری اور عاجزی کا اظہار کیا۔ مگر ابلیس کے علم میں جب گھمنڈ تھا تو قرآن خود اس کو بیان کرتا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، غرور کیا، اللہ فرماتا ہے گھمنڈ کیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ تو پتہ چلا کہ جب علم پر ہی اگر آدمی کو جب غرور و گھمنڈ ہو جاتا ہے تو یہ علم اتنا نقصان دہ بن جاتا ہے کہ بعض اوقات کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جب علم کے ساتھ عاجزی اور انکساری ہوتی ہے وہی علم ہدایت کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اسی علم میں جب عاجزی ہوتی ہے تو کوئی وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ بنتا ہوا نظر آتا ہے، اسی علم میں جب عاجزی ہوتی ہے تو کوئی وقت کا غوث اعظم بنتا ہوا نظر آتا ہے، اسی علم میں جب عاجزی ہوتی ہے کوئی خواجہ غریب نواز بنتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی مخدوم سمنہ بنتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی امام احمد رضا محدث بریلوی بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو عاجزی بڑی شرط ہے۔ آپ تاریخ کا جائزہ لے لیے، آج تک جتنے بھی فرقے بنے اس کے پس منظر میں اگر آپ جائیں گے تو علم کا گھمنڈ نظر آئے گا۔ غلطی ہو گئی، رجوع نہیں کیا، غلطی ہو گئی، نشاندہی کی گئی کہ آپ سے غلطی ہو گئی، توبہ نہیں کیا۔ اور آج تک جتنے بھی فرقے بنے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ دلائل کی روشنی میں عرض کرتا چلوں کہ ایک بھی فرقہ آپ ایسا نہیں دکھا سکتے جس فرقوں کو کسی جاہل نے بنایا ہو۔ ہر فرقے کا بانی کوئی نہ کوئی عالم رہا۔ کسی بھی فرقے کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لے، اس کا فاؤنڈر، اس کا بنانے والا، اس کی بنیاد رکھنے والا، اس فرقے کو وجود دینے والا علم والا رہا۔ اس کا دعویٰ رہا کہ میں اہل علم سے ہوں، مگر علم میں عاجزی نہیں تھی، نقصان دہ علم ہو گیا، علم مضر ہو گیا۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس علم میں ایسے عقائد اور ایسی باتیں پھر داخل ہو گئی کہ جس نے اس شخص کو اسلام سے ہٹایا، کفر کے دلدل میں لے گیا۔ اور پھر جن لوگوں نے اس کی پیروی کی، جن لوگوں نے اس کی اتباع کی، پیروی کی، وہ بھی اس کے ساتھ گمراہ ہو گئے۔